علم علی کا ہے، اس کے بعد جو علم ہے وہ علم ہے جناب سلمان فارسی کا۔ تقریر کر رہے ہیں، قبیلے کے لوگ نہروان سے قریب جمع ہیں، اسلامی لشکر بھی پہنچ گیا ہے، گاؤں والے سن رہے ہیں۔ ایک بچہ ہے کہ جو بہت متاثر ہو رہا ہے، بہت متاثر ہوا۔ جب مجمع چھٹا چلا گیا، سرکار آپ کون ہیں؟ بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے۔ کہا میں سلمان ہوں، سلمان محمدی۔ کہا پھر مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، پھر مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ کلمہ پڑھایا۔ کہا میرا بابا بھی کلمہ پڑھے گا۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا، گھر والوں نے پڑھا، آہستہ آہستہ گاؤں والوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، سب نے کلمے پڑھ لیے۔ اس کے بعد یہ لشکر وہاں سے دریا پار کر کے گیا اور ایران پر حملہ کیا۔ ایران پر حملہ کیا، فتح فارس برائے نام فتح فارس ہوا۔ اور جب یہ لشکر وہاں سے پلٹنے لگا تو ان مسلمانوں کو بھی لوٹنے لگا جنہیں سلمان نے کلمہ پڑھایا۔ یہ چیختے رہے، چلاتے رہے، کہتے رہے بھائی اب ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، مگر وہ انہیں بھی تہس نہس کر کے لشکر چلا گیا، اجڑ گئی بستی۔ اب یہ بیچارے کہاں جائیں؟ تو وہاں سے انہوں نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چلے آئے اس وقت کے ابھرتے ہوئے شہر کوفہ۔ وہ شہر جو ابھر رہا ہوتا ہے وہاں بزنس کے راستے زیادہ ہموار ہوتے ہیں، اور جو شہر جمایا ہو وہاں بزنس کے راستے مشکل سے ملتے ہیں۔ وہ شہر کوفہ چلے آئے، چونکہ خاندانی کام تھا، جناب یحییٰ کا باغبانی کھجوروں کی اور کھجوروں کی ہول سیل مارکیٹ کرتے تھے، مگر اب وہ حالات نہیں رہے، تو اب قرب و جوار سے چھوڑی موڑی کھجوریں خرید کے اب انہوں نے چھوٹی سی دکان کھولی اور وہیں سے کھجوریں بیچنے لگے جناب یحییٰ۔ پھر جناب یحییٰ کا انتقال ہوا، اس دکان کو سنبھالنے لگا ایک نوجوان جس کو لوگ میثم تمار کہتے تھے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ یہ نہروان دریائے فارس سے میں گرنے والا وہ دریا، بارڈر کے لوگ، فارس سے قریب رہنے والے، بارڈر کے لوگوں کا مزاج اور ان کا کلچر الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ مخلوط تہذیب کے لوگ ہوتے ہیں، محبتی ہوتے ہیں، ملنسار ہوتے ہیں، اتنا ریجڈ نہیں ہوتے، اور جو پرانی گڑھ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ضدی ہوتے ہیں۔ یہ ملنسار آدمی، اچھی خاصی دکان چلنے لگی، عمر دھیرے دھیرے بڑھنے لگی، کام چل رہا تھا کہ ایک دن اعلان ہوا کہ حاکم وقت تشریف لا رہے ہیں، نئے حاکم ہیں، کئی عہد گزر گئے، اس درمیان میں دوڑا ہوا استقبال کے لیے پہنچ گیا۔ کناسا کے پاس جو گیٹ وے تھا کوفہ کا، دیکھا، زیارت کی، یہ سواری آئی مسجد کوفہ میں۔ مسجد کوفہ میں اب جملہ حوالے کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا،
مسجد کوفہ میں جو پھر تقریر سننے بیٹھا تو ایسا ہی لگا کہ جیسے سلمان کو سنا تھا۔ ارے یہ تو ویسی ہی بلاغتیں ہیں، یہ کون ہے؟ جب لوگوں سے معلوم ہوا تو معلوم ہوا سلمان تو انہی کے سکھائے ہوئے ہیں۔ یہ امیر المومنین آئے ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں۔ اب یہ کوفہ میں اپنا دار الخلافہ اور دار السلطنت بنائیں گے کہ یہ بڑا اچھا ہو گیا، ہم تو سلمان ہی سے سیکھنا چاہتے تھے، وہ ہاتھ نہ لگے، اب تو وہ مل گئے جنہوں نے سلمان کو سکھایا۔ توجہ ہے، اب دکان پہ جی نہیں لگتا، گھوم پھر کے مسجد کوفہ میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر سن رہے ہیں۔ تقریر ختم ہوئی، مولا کائنات نے بلایا کہ تم 1-2 دن سے بہت شریک ہو رہے ہو، تم میسم ہو؟ بے خدا کی قسم، محسوس کرے زمانہ، محسوس کرے زمانہ۔ اب کتنی حدیثیں آپ کے سامنے سناؤں، تھوڑی سی بیداری سے جملہ سن لیجئے کہ تم میسم ہو؟ کہ مگر آقا میں نے آپ کو نام تو نہیں بتایا۔ جملہ محسوس کرنا، آپ کو نام تو نہیں بتایا؟ کہ نہیں تم نے ہمیں نام نہیں بتایا ہے، تمہارا نام مجھے ہمارے رسول نے بتایا تھا۔ یا علی، جب تم کوفہ جاؤ گے تو ایک نوجوان تمہارے پاس آئے گا، تمہاری قدم بوسی کے لیے۔ میسم، تمہارا حال کیا ہے؟ کہ ہم آئے تھے جب کوفہ، تو ہمارے باپ نے تجارت کی تھی بنی اسد کی قبیلے کی، ایک خاتون ہے جو ہماری مالکہ ہے اور ہم اس کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ اب ہمارا یہ عالم ہے کہ اچھا، گئے اس کے پاس، میسم کو خریدا، خرید کے آزاد کر دیا۔ کہ مولا یہ کیا ہوا؟ جب خریدا تھا تو اپنی غلامی میں رکھتے، کہ آزاد اس لیے کیا ہے کہ برابر میں بیٹھ سکو۔ میں جملہ رہے گا نہ کیجئے گا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب تم آؤ گے تو میرے پاس میرے پہلو میں بیٹھا کرنا۔ جناب میسم ہیں اور آتے ہیں اور پہلو میں امام کے بیٹھنا شروع کر دیا۔ امام انہیں علوم عطا کر رہے ہیں۔ کتنے برس؟ 4-6 برس، 6 برس بھی نہیں، 4-5 برس۔ اتنی ہی مدت میں جناب مولا کائنات نے میسم کو علم منایا، علم قیافہ، علم رویا، سارے علوم سے واقف کر دیا، ان علوم سے جو انبیاء کے پاس تھے۔ میں توجہ ہے، وہ علوم ہیں جناب میسم تمار کے پاس۔ میسم تمار کے پاس چہرہ دیکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں اس کی حیات کتنی ہے، یہ کہاں مرے گا، اس کا قاتل کون ہے، اس کے قتل کا زمانہ کون ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ علم امام دے رہے ہیں
تو پھر اپنے احوال بھی سامنے آنے لگے. مولا ہم بھی قتل کیے جائیں گے. کہاں؟ اسی لیے تو تمہیں تیار کر رہا ہوں. میں جملہ پہنچنا چاہیے. کہ مولا پھر بتائیے تفصیل سے. کہ عیسیٰ تم میری محبت میں قتل کر دیے جاؤ گے. کہ شکر ہے خدا کا، میں لفظ سنبھال لیا کرو. جزاک اللہ، سلامت رہے. اب امام ایک درس تو وہ دے رہے ہیں جو مسجد نبوی، مسجد کوفہ میں دیا جا رہا، اور ایک وہ درس ہے جہاں اپنے چاہنے والوں کو بلا رہے ہیں. یہاں نہیں، بازاروں میں نہیں، شور غل میں نہیں، مسجد میں نہیں. چلو جنگل کی طرف چلتے ہیں. آ جانا فلاں جگہ. میسم پہنچ گئے. دیکھا مولا پہلے سے انتظار کر رہے ہیں. وہاں دیکھا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، یہاں رشید حجری بھی ہیں، حجر ابن عدی بھی ہیں، سعصا بھی ہیں. ارے یہ تو بہت سارے لوگ ہیں. مولا کہا یہ سب ہمارے چاہنے والے ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں. ان میں سب اچھی عمر کے ہیں، کم عمر ہیں. جناب میسم خوش ہو گئے. مولا آپ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، یہی بہت ہے. میں جملہ پہنچا. بھائی مولا پر اعتماد زمانہ کرتا ہے، مولا جن پر اعتماد کرے اسے میسم کہتے ہیں. توجہ ہے. اب اعتماد سنو، اعتماد سنو. بات یہاں آ گئی. کہا میسم تم قتل کر دیے جاؤ گے اور میری محبت میں قتل کیے جاؤ گے. میسم اگر تم سے کہا جائے گا کہ ہمیں برا بھلا کہو، اگر جان بچے برا بھلا کہہ کے تو جان بچا لینا. کہا نہیں مولا ہم قتل ہونا پسند کریں گے. کہا معلوم ہے، جملہ سن لو اور محسوس کر لینا. کہا معلوم ہے کیسے قتل کیے جاؤ؟ کہا کیسے مولا؟ کہا تمہارے ہاتھ پیر میں میخیں ٹھوک دی جائے گی، سولی دی جائے گی، زبان کاٹی جائے گی. کہا مولا ٹھیک، ایک بات بتا دیجئے. اب جملہ رائے کا نہ کرنا ضرور. مولا ایک بات بتا دیجئے، جس وقت ہمیں یہ اذیت دی جا رہی ہوگی اس وقت ہم آپ کی محبت پر قائم رہیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ اذیت بہت ہے. کہا میسم اسی لیے تو تم پر ناز ہے کہ تم تب بھی میری محبت پر قائم ہو. صلوات پڑھے محبت. عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے. جناب شہادت مولا کے بعد جناب میسم کو حبیب ملے ایک دن بازار میں. کہنے لگے حبیب کہاں جا رہے ہو؟ کہیں سامنے والے دکان پہ جا رہے ہیں خضاب لینے کے لیے. کر لے لو خضاب، ایک دن یہ داڑھی تمہاری تمہارے خون میں سرخ ہو جائے گی. کہ اس کا مطلب میسم تمہیں کربلا معلوم ہے. دیکھیں علم دیکھیں، تمہیں کربلا معلوم ہے. کہ ہم تو تمہارا قاتل بھی تمہیں بتا سکتے ہیں. کہ پھر ہم سے بھی سن لو.
تمہیں بھی تو سولی دی جائے گی حریث کے گھر کے پاس۔ اب حبیب کہہ رہے ہیں دیکھیں علم دیکھیں، حریث کے گھر کے پاس تمہیں بھی تو سولی دی جائے گی۔ کہا صدقت یا حبیب، حبیب تم نے سچ کہا۔ یہ بات ہو رہی ہے، وہاں سے چلے گئے، گزر گئے، آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد رشید حجری آئے، کہنے لگے یہاں ابھی کوئی دو لوگ آئے تھے، بڑی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کیا سن رہے ہو عزیزو؟ تم بھی عجیب بات کر رہے ہو، رشید ہے تو پاگل لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے تم وہاں مارے جاؤ گے، تم وہاں مارے جاؤ گے۔ عجیب بات پہنچ رہی ہے عزیزو۔ پتہ نہیں کیوں علی کے چاہنے والوں کو زمانے نے ہمیشہ دیوانہ سمجھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ رشید حجری آئے، انہوں نے پوچھا میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ وقت سمیٹ کے چلنا ہے عزیزو، خوشبو والی بات سمجھتے ہیں نا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ٹھہر رہا ہوں دو جملے کے لیے، جملہ ضائع نہ کرنا۔ ایک شخص جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں، سرکار کو دیکھا ہی نہیں، مگر سرکار پہ ایمان لے آیا، زبردست ایمان، یقین، محبت، بے پناہ، دیکھا ہی نہیں۔ ایک دن ماں باپ کی خدمت میں اپنی لگا رہتا تھا، بوڑھی ماں باپ تھے اس لیے کہ اس کی بھی بہت عمر تھی۔ ایک دن کہا اماں تھوڑی دیر کے لیے فرصت دے دو، ہم ذرا مدینے ہوئے سرکار کو دیکھ آئیں۔ کہا جاؤ میرے لال جاؤ، جملہ رائے گا نہ کرنا عزیزو، جاؤ میرے لال جاؤ، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ وہ بھاگا بھاگا، دور قبیلے میں رہتا تھا، بھاگا بھاگا، دوڑا دوڑا آیا مدینے، اور آنے کے بعد ان زوجہ کیا، ان زوجہ کیا، ام المومنین کے یہاں گیا، سرکار ہیں نہیں ہے، سرکار ہیں نہیں ہے، اصحاب کو پکڑا، سرکار ہیں، کہیں سرکار گئے ہوئے ہیں باہر مدینے کے۔ کہا اوہو مدینے کے باہر گئے، کاش میں سرکار کی زیارت کر لیتا، نصیب نہیں ہوئی، مگر میں واپس جا رہا ہوں اس لیے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں۔ میں ٹھہروں یا بڑھ جاؤں آگے؟ ایک طرف زیارت مصطفیٰ ہے اور ایک طرف ماں باپ کی خدمت ہے، اس نے ماں باپ کی خدمت کو ترجیح دی ہے، زیارت مصطفیٰ کے لیے رکا نہیں ہے۔ مرتبہ میں نے کہا کہ ذرا جملہ سنبھالیے گا، رکا نہیں ہے، چلا آیا۔ اب جب رسول آئے، ام المومنین کے گھر، تو رسول کا جملہ سنو اور جملے سے قریب ہو جانا۔ رسول نے ام المومنین سے کہا کہ میں یہاں پر اپنے دوست اویس قرنی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کی خوشبو محسوس کر رہا۔ ام المومنین
دیوانی نے کہا ہاں سرکار وہ آئے تھے، میں نے پہچانا نہیں، کہا میں پہچانتا ہوں۔ اور اویس قرنی نے نہ رسول کی زیارت کی، توجہ ہے، نہ رسول کو دیکھا، مگر رسول کہہ رہے ہیں میں اویس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ معلوم ہے صاحبان ایمان کے بدن کی خوشبو ہی اور ہوتی ہے، میں توجہ ہے، اس محبت کی خوشبو ہی اور ہوتی ہے، جسے روشید حجری کہہ رہے ہیں میں یہاں دو لوگوں کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کہ دو لوگوں کی دو دیوانے آئے تھے، اب وہ کہہ رہے تھے تم وہاں قتل کر دیے جاؤ گے، تو وہ ہنس رہا تھا، دوسرے کا تم وہاں قتل کر دیے جاؤ گے، تو وہ بھی ہنس رہا تھا، کہ بتاؤ تو کیا کہہ رہا تھا، کہ وہ ایک نے کہا کہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ خضاب کی جائے گی خون سے، تو اس نے کہا تمہیں بھی تو سولی دی جائے گی، تمہیں بھی تو سولی دی جائے گی، تو اس پر اس نے کہا کہ میں تو تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تمہارا قاتل کون ہوگا، اور کہو تو یہ بھی بتا دوں کہ تمہارا سر جو نو کے نیزہ پر لے کے چلے گا اسے اتنے درہم زیادہ ملیں گے۔ بتاؤ پاگل پن کی بات ہے کہ نہیں ہے، دیوانے پن کی بات ہے کہ نہیں ہے، کہ وہ ایک بات بتانا بھول گیا، کہ لو یہ اس سے بڑا پاگل آ گیا۔ توجہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ علم ہے جسے ہر ظرف ہضم نہیں کر سکتا، ہر ظرف ہضم نہیں کر سکتا۔ کہا میسم تمہارے ہاتھ پیر میں میخیں ٹھوکی جائیں گی، سولی دی جائے گی، کہ مولا سب ٹھیک ہے، یہ بتا دیے میں ایمان پر قائم رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، جبکہ یہ پوچھ سکتے تھے، ہم ہوتے تو یہ پوچھتے، مولا یہ بتا دیا آپ تو مشکل کشا ہیں، ہم بچ کے نکلیں تو کدھر سے نکلیں، ہم تو یہی پوچھتے کہ آپ وہ طریقہ بتا دیجئے کہ ہم بچ کے نکل جائیں، مولا ہم نکل جائیں کوئی ہمیں دیکھ نہیں نہ پائے، کوئی دعا بتا دیجئے، کہ یہ دعا مجھے میرے مولا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، جملہ رائے گا نا عزیزو، یہ دعا پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم ایسے نکل جائیں کہ ہم نظر نہ آئیں، مگر میں نے پوچھا اس لیے نہیں، اور میں جانتا تھا اس پر عمل اس لیے نہیں کیا کہ میں زمانے کو قیمت محبت علی بتانا چاہتا تھا، یعنی کہ محبت کی قیمت کیا، ہاتھ پیر میں میخیں ٹھوکا جانا۔ مولا نے بھائی قریش کے گھر کے پاس ایک کھجور کا درخت تھا، ایک دن ادھر سے گزرتے گزرتے نہیں سمجھا دیکھو اسی درخت کے اوپر تمہیں سولی دی جائے گی، ہاں مولا اسی درخت پہ کہا، دوسرے دن سے لوٹا لے کے پہنچ گئے، پانی ڈالیا، کھجور کے درخت کو روز پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ میسم ڈال کیوں رہے ہیں؟ صرف زمانے کو متوجہ کرنے کے لیے، میرا مولا سچا کتنا، وہ درخت پہچانا جائے کہ اسی درخت پر سولی دی جائے گی، کہ اچھا یہ بہت زیادہ اپنے مولا پر یقین رکھتے ہیں، درخت کو کاٹ دیا گیا اوپر سے، کھجور کا درخت ہے، ناریل کا درخت ہے، یہ جو ڈلی سپاری کھاتے ہیں پان میں چھالیا، اس کا درخت ہے،
باٹل پام کا درخت ہے، یہ سارے اس قبیلے کے درخت ہیں کہ اگر ان کا سر کاٹ دیا جائے تو ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں اس میں دوسرا درخت نکل آئے گا، یہ آم میں ہوتا ہے، امرود میں ہوتا ہے، سیب میں ہوتا ہے، ڈالی کاٹ دیں تو نکل آئے گی۔ مگر یہ جو قبیلے ہیں ہے نا، باٹل پام ہے، چھالیا ہے، یا آم کے جو بھی ناریل ہے، یہ سارے درخت ایسے ایک بار اوپر سے کاٹ دیتے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیسے کاٹ دو تاکہ علی کی بات جھوٹ ہو جائے۔ اب پانی کی ضرورت تو ہے نہیں کہ پانی اس میں ڈالتے، اب روز جاتے ہیں اس کی زیارت کر کے آتے، درخت ہے نا، اور جو بھی مل جاتا ہے کہتے ہیں دیکھو اسی پہ ہمیں سولی دی جائے گی۔ عجیب پاگل آدمی ہے بھائی، روز بتا رہے ہیں اسی پہ سولی دی جائے گی۔ میسن اتنے یقین سے کہہ رہے ہو کہ میرا مولا جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ ابن زیاد کمیسن تمہارا مولا کیا کہتا تھا؟ جملہ پڑھ دو تاریخ کا، کیا کہتا تھا؟ کہا کچھ نہیں، میرا مولا کہتا تھا میسن تمہیں ولد الزنا قتل کرے گا۔ کلیجہ چاہیے ظالم کو اس کی حقیقت بتانے کا۔ آئے آئے کیا سن رہے ہو آپ؟ کہاں قتل کرے گا؟ کہ فلاں جگہ۔ اچھا کیسے قتل کرے گا؟ تو میرے مولا نے کہا اس طرح قتل کرے گا۔ سن لیا، اس وقت کچھ نہیں بولا۔ بعد میں گرفتار کیا میسن کو، کہا سنو قتل تو اب ہم کریں گے، لیکن علی کو نعوذ باللہ چھٹلائیں گے بھی۔ کہ ابن زیاد یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ جملہ پہنچنا چاہیے۔ ابن زیاد یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ بس سنو جملے بھی سنتے چلو، میں جلدی جلدی بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، کہ ہم مجبور بھی نہیں ہیں، کہ میسن تمہیں اذیت تو دیں گے مگر زبان نہیں کاٹیں گے، تاکہ تصدیق قول علی نہ ہو سکے۔ میسن گرفتار کر لیے گئے، اس اذیت کو ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جناب میسن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ایک موٹی کیل یہاں اور پیر پہ پیر رکھ کر کے تلوے کے اوپر ایک موٹی کیل وہاں، اور درخت پر کھجور کے کیلنڈر کی طرح ٹانگ دیے گئے۔ محسوس کر سکتے اس تکلیف کو؟ سولی وہ نہیں کہ گلے میں پھندا ڈال کر کے ایسے کھینچ دیا، وہ تو سیکنڈوں کا کام ہے۔ کسی کے گلے میں سولی، ہینگ ٹو ڈیتھ جسے سولی دنیا بھر میں کہتے ہیں، وہ یہی سولی ہے۔ گلے میں رسی ڈال کے کھینچ دیا جائے سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے، یہ سولی نہیں تھی۔ یہ بتانا بچوں کو ضروری ہے، کیونکہ جب لفظ میسن کے ساتھ سولی ہی بولا جاتا ہے تو سمجھے وہ سولی تھی کیا۔ کھجور کا درخت، اور اس کھجور کے درخت پر یہاں ہتھیلی رکھی اور ایک موٹی کیل یہاں ٹھوک دی، پیر کے تلوے کے پاس تلوے پہ تلوار رکھا، ایک موٹی کیل یہاں ٹھوک دی، پورا میسم لٹکا ہوا اور مسکرا رہا ہے۔ اللہ آواز دی بیٹی، 6 بچے تھے جناب میسم کے، جس میں ایک بیٹی تھی۔ سب سے چھوٹا بیٹا، اس کا نام علی میسم نے رکھا تھا اپنے مولا کے نام پر۔ اس سے بڑی بیٹی ہے، اس سے بڑے 4 بیٹے۔ بیٹی ذرا قلم و دعوات لے کے آ، میں علی کے فضائل بولتا جاتا ہوں تو لکھتی جاؤں۔ خدا کی قسم ذکر علی قائم ہے تو میسم
صاحب اولاد ہیں، جملہ رائے گا نہ کرنا، بڑے قیمتی جملے سرف کر رہا ہوں، ہم بھی اولاد رکھتے ہیں۔ بچوں میں بیٹیاں سب سے زیادہ باپ سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ بیٹی زیادہ بے چین ہو جاتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے۔ میسم کہاں ہے دار پہ؟ آوازی بیٹی قلم اور دوات لے کے آ، میں علی کے فضائل بولتا ہوں تو لکھتی جا۔ بیٹی توڑی، قلم و دوات لے کے آئی، بیٹھنے لکھ گئی، نہ رو رہی ہے، نہ چلا رہی ہے، نہ فریاد کر رہی ہے کہ بچا لے کوئی میرے باپ کو، کوئی میرے باپ پہ رحم کرے۔ کیوں؟ میں پوچھوں اس کی بیٹی سے، تو روتی کیوں نہیں، فریاد کیوں نہیں کرتی، لوگوں کو بلاتی کیوں نہیں؟ آوازیں تمہیں معلوم نہیں ہے، جب علی کے فضائل کی بات آ جائے تو اپنا ہر غم بھلا دیا جاتا ہے۔ رسول نے کہا ہے علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ۔ بیٹے لکھ کہ رسول نے فرمایا ہے علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ بیٹے لکھ رسول نے دعا کی ہے پالنے والے حق کو ادھر موڑنا جدھر علی مڑے۔ سے اب تک موضوع کو ذہن میں رکھیے تو اسے ٹچ محسوس ہوتے رہے۔ لکھنا شروع کیا، 1 2 3 4 5۔ وہ زمانہ فاؤنٹن پین، ڈاٹ پین، جیل پین کا نہیں تھا کہ ہر ایک کے جیب میں پڑا رہے۔ اس وقت قلم و دعوات ہوتے تھے، لکھنے کے لیے عام کاغذ دستیاب نہیں تھا۔ کاغذ اس وقت صرف روم میں بننا شروع ہوا تھا۔ اس وقت چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، چمڑے کے ورق بنتے تھے، بڑے باریک ہوتے تھے، وہ بھی چمڑے کے ورق بنتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہر وقت جیب میں آدمی لے کے وہ نہیں چلتا تھا۔ لکڑی کے چھلکوں کے ورق بنتے تھے، جسے آج پلائی کی شکل میں آپ دیکھتے ہیں، بنتے تھے، ورق بنتے تھے، لکھا جاتا تھا۔ وہ ہر وقت جیب میں نہیں رہتے تھے، دوڑے لوگ اور قلم اور وہ کاغذ جو اس وقت تھا دستیاب لے کے آئے، بیٹھ کے لکھنے لگے۔ 500 قلم و دعوات کھل گئے۔ بیٹی کے ساتھ ساتھ کوفے کے 500 قلم و دعوات کھل گئے۔ میسب بولتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں۔ میں پوچھوں کل بھی تو میسب بولتا تھا، کل نہیں لکھتے تھے؟ میں جملہ سننا، آج بول رہا ہے تو کیوں لکھنے بیٹھ گئے ہو؟ وہ جواب دیں گے جہاں سے میسب بول رہا ہے وہاں سے کوئی جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ جہاں سے میسب بول رہا، لکھتے جا رہے ہیں۔ کہا تھا جلاد نے کہ ایسی تکلیف دے سزا دوں گا کہ آہستہ آہستہ مر جاؤ گے، مگر زبان نہیں کاٹیں گے، کیونکہ نعوذ باللہ علی کو چھٹلانا۔ میخیں ٹھکی ہوئی ہیں، خون نالی کی طرح بہتا ہوا، درخت سے ہوتا ہوا زمین پہ آ کے اس طرح تھالا بنا رہا ہے جس طرح کسی درخت کو پانی دیا جاتا ہے تو ایک تھالا، ایک دائرہ بن جاتا ہے۔ خون جمع ہو رہا ہے،
اس لیے کہ ساری مرکزی رگیں جسم کی یہیں سے گزرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خون چڑھانے کے لیے، پانی چڑھانے کے لیے کسی مریض کو یا اتنی جگہ استعمال ہوتی ہے یا پیر کی اتنی جگہ استعمال ہوتی ہے، کیونکہ مرکزی وینز یہیں سے گزرتی ہے۔ اور یہ دونوں بریک کر دی گئی، چھوٹا صاحب ہے نا، یہ دونوں بریک کی کر دی گئی ہے۔ خون تھالا بنا رہا ہے، میسم چکر آ رہا ہوگا، نہیں تو دل ڈوب رہا ہوگا، نہیں تو کہ اگر دل ڈوب رہا ہوتا تو زبان میں لکنت آتی ہے، میں نے کہا نہیں تو آئے آئے نہیں مت اٹھایا آپ نے، لکنت کا نہیں تو یہ سب لکنت تو نہیں ہے، کہ یہی تو زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اتنی تکلیف میں غلام کے دماغ پر اثر نہیں ہے تو ذرا سے بخار میں رسول کے دماغ پر اثر کیسے ہو جائے گا؟ میسم موت کے تو سارے آثار نمایاں ہیں، خون سارا بہہ چکا، ہاتھ پیر میں میخیں ٹھوکی ہیں، کہاں ملک الموت سامنے دکھ رہے ہیں، اور میرا مولا بھی آیا ہے، جملہ رہے گا نہ کرنا عزیزو، سامنے دکھ رہے ہیں، میرے مولا بھی تشریف لائے۔ میں نے مولا سے کہہ دیا ہے جب تک یہ ذکر جاری رہے، ملک الموت سے کہیے میسم کا انتظار کرے۔ لفظ سنبھالو، ملک کہیے ملک الموت سے جب تک یہ ذکر جاری رہے میسم کا انتظار کرے۔ ملک الموت انتظار میں کھڑے، ذکر جاری ہے، اتنے میں جلاد سامنے آیا، کیوں؟ یہ وہی نجس العین حریث، اس نے جا کے ابن زیاد سے کہا تختہ پلٹنے میں دیر نہیں ہے، کہا کیوں؟ کہا تو سمجھ رہا ہے میسم مر گئے ہوں گے، جا کے دیکھ وہاں تو تقریر جاری ہے، وہاں تو تقریر جاری ہے، کہ مجھے زمانہ چاہے جو کہہ لے مگر زبان کاٹنا ضروری ہے۔ جیسے ہی جلاد آیا میسم نے کہا اب کیوں آیا ہے؟ میخیں تو ٹھوک چکا نا، کہا اب زبان بھی کاٹنی، کہا زبان کاٹ لے مگر یہ جملہ جا کر کے اپنے حاکم سے کہنا ضرور میں سچا، میرا مولا سچا، تو جھوٹا، تیرا حاکم جھوٹا۔ عزیزو